علماء کی ایک تو قدر کرنا ہے وہ حقیقت ہے. تو علماء کی قدر کے ساتھ آپ کے پاس جو علم نہیں ہے ان سے علم حاصل کر لیں. اگر آپ اس میں لاپرواہی کرو گے، ان سے کیا ہمیں سیکھنا ایسا ویسا کرو گے، پھر اللہ اپنے در پر بلا لے گا. کیا کرو؟ موت دے کر اللہ اپنے در پر بلا لے گا. پھر جاہل کو تم اپنا امام بنا لو گے، پھر اس کی ابتدا میں کرو گے. جب اللہ حق کے سامنے، حق کے ساتھ ہر چیز کو سامنے رکھے، اسے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاؤ. میں حق پر ہوں، سب نہ حق پر ہی. اللہ کی قسم میں یہ بولتا ہوں، میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس زمانے میں علماء کو پیدا کیا ہے، اس زمانے میں علماء کو رکھے ہیں. جتنا ہو سکے ہمیں ان سے فائدہ اٹھا لینا. ہمیں نہیں فائدہ اٹھائے، ہماری موت کے بعد پھر جہلا آ جائے گا. کوئی ایسا آئے گا کہ وہ علم سے سرور نہیں دے گا، نہ اس کا علم ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، نہ تمہارے طرف سے کتبی علم اس کے فائدے مند ہوگا. پھر اس کی اقتدا میں پڑھنا ہوگا تو ہمارا علم بھی ضائع ہوگا، اعمال بھی ضائع ہوگا. پھر اللہ سے محبوب، اللہ سے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری. تو یہ چیزیں ہمارے درمیان ہیں. جتنا ہو سکے ہم صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسے خوب پھیلائیں. ہم لوگ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں آپ میں بتاؤ، تاکہ حضور کی محبت اور حضور کی سنت ان کے دل میں بے وقت ہو جائے. اگر عمل کرتا کہ نہیں وہ چھوڑو، سنا تو بھائی انشاءاللہ اللہ کی ذات میں امید ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ سنتوں پر قائم ہوگا. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم و دائم فرمائے.